بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نیف رحمان، پروگرام اسٹریٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو بھی جلسے ہو رہے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں، اس کے بعد پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں جو گہما گہمی آپ کو نظر آ رہی ہے، حکومت کے لیے کتنی پریشان کن ہے، حکومت کے اقدامات کیا ہیں، اور گلگت بلتستان کے الیکشن میں شکست کے بعد اپوزیشن کی جانب سے جو جارحانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، خاص کر آج ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز شریف نے مانسہرے میں جو جلسہ کیا ہے، وہاں پر ان کا جو لب و لہجہ تھا بہت تلخ اور بہت ایگریسو انداز تھا ان کا۔ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز اور ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے۔ کیا نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے؟ اور اگر نیشنل ڈائیلاگ ہوتے ہیں تو اس کی کیا شکل ہونی چاہیے؟ اور کون ہے جو کہ ان دونوں فریقین کو ایک میز پر بٹھا کر ایسے حالات بنائیں جو کہ ملک کے مفاد میں ہوں؟ آیا پی ڈی ایم کی تحریک کا کوئی منطقی انجام ہمیں نظر آئے گا یا نہیں؟ آیا پی ڈی ایم کی تحریک کے نتیجے میں پاکستان کی جو عوام ہے ان کی مفادات کے لیے تحریک ہو رہی ہے؟ مہنگائی، بے روزگاری، غیر یقینی کی جو صورتحال ہے، یقیناً اس کا خاتمہ ہو سکے گا یا صرف نعروں کی حد تک یہ تمام تر تحریک جو یہ جائے گی اور صرف اقتدار کے حصول کے لیے یہ تمام تر تحریک جو ہے یہ شروع ہو چکی ہے؟ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے رہنما بھی فون کال پر ہوں گے، سینئر تجزیہ کار بھی فون کال پر ہوں گے، لیکن اسٹوڈیو میں جو ہم نے زحمت دی ہے ان تمام تر امور پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے پیارے دوست سینئر تجزیہ کار انجینئر احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انجینئر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں، تھینک یو سو مچ۔ اور ناظرین، پروگرام میں ایک اور بھی مہمان ہوں گے لیکن ان کا تعارف ہم جیسے ہی وہ آئیں گے تو ان کا تعارف بھی آپ کے ساتھ کروائیں گے۔ احسان صاحب یہ بتائیے کہ یہ پی ڈی ایم کی جو موومنٹ ہے، جو بھی سلسلے آپ دیکھ رہے ہیں، جلسے جلوس کا جو آغاز ہو چکا ہے کئی مہینوں سے، یہ خیال تھا کہ شاید گلگت بلتستان میں تحریک کے اثرات وہاں پر ہمیں نظر آئیں گے اور ان کو پذیرائی ملے گی، لیکن حکومت کے لیے تو بہت سیاسی طور پر بڑا فائدہ ہمیں نظر آیا کہ وہ الیکشن بھی جیت گئے، اگرچہ انہیں اکثریت تو نہیں ملی، لیکن جس طریقے سے انہوں نے الیکشن جیتا ہے اور ان کو ایک موقع ملا یہ کہنے کا کہ اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے لوگوں نے مسترد کر دیا ہے، تو ہم وہ جو نتائج ہیں وہ پاکستان کے دیگر حصوں میں ہم وہ نتائج لاگو کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ حنیف صاحب کہ آپ نے دعوت دی اس موضوع پہ۔ بنیادی طور پہ اگر آپ ٹوٹل ووٹرز دیکھ لیں گلگت بلتستان میں جی تو وہ قریباً کوئی 16 لاکھ کی آبادی ہے، 5-6 لاکھ ووٹر ہیں ٹوٹل، جو کہ 5-6 قومی اسمبلیوں کے، جو کہ 2 یا 3 قومی اسمبلی کے ووٹرز کے برابر ہیں۔ اس کا اتنا بڑا امپیکٹ ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ ضرور دیکھیں سیاسی طور پر تو دیکھیں ایک چیز میں ہوا تو بھری جا رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حکومت جو ہے جو اس وقت یہاں موجود ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو انہوں نے کتنی سیٹیں لی تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی انہوں نے کتنی سیٹیں لی تھی، اور اب ان کے 2 سیٹیں مزید یہ لوز بھی کر چکے ہیں، اور اگر یہ دھاندلی کے خلاف یہ احتجاج بڑھتا رہا وہاں پہ تو شاید نتائج کچھ مختلف ہوں، شاید پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ایک جگہ کھڑی ہو، دونوں کی سیٹیں جو ہیں نشستیں برابر آ جائیں۔ بلاول کا جو یہ جارحانہ انداز ہے بالکل حق بجانب ہے، کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشن اور ہوپ ٹھیک تھا اور کافی محنت انہوں نے کی۔ اور جہاں تک تعلق ہے پی ڈی ایم کا معاملہ، تو وہ گلگت بلتستان میں قطعی بھی پی ڈی ایم کے بنیاد پر نہیں گئے تھے، کوئی بھی پارٹی وہاں اس بات کو نہیں لے کر گئی تھی۔ مین اسٹریم پاکستان کے اندر، یہاں پہ صوبوں کے اندر، یہاں پہ مرکز میں یہ بات ہو رہی ہے، پی ڈی ایم گورنمنٹ کی جانب سے پی ڈی ایم کو اس بنیاد پر ٹارگٹ کرنا کہ دیکھیں آپ کا نتیجہ دیکھ لیا۔ گورنمنٹ کا جو رویہ ہے، دیکھیں آپ ماضی میں بھی دیکھیں، ساری زندگی ہم نے یہ دیکھا ہے اپوزیشن تلخ ہوتی ہے، اپوزیشن جارحانہ ہوتی ہے، لیکن یہاں جو حکومتی رویہ ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ وہ اس کو آپ دیکھیں تو آپ سمجھیں کہ یہ قطعی بھی کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی ریکنسائل کرے معاملات کو، اس ملک کو آگے چلائیں، یا تو یہ کوئی ایسی حکومت ہوتی کہ جس نے بہت اچھی پرفارمنس دکھائی ہو، جس نے لوگوں کے مسائل حل کیے ہوں، جن سے لوگ خوش ہوں، عام لوگوں کی زندگی میں وہ کچھ خوشحالی لائے ہوں، ان کے مسائل کم کیے ہوں، اس قسم کی حکومت بھی یہ ایروگنس اتنا نہیں ہوتا ان میں پرفارمنس بھی نہیں ہے۔ تو انہیں زوم کس بات کا ہے پھر آپ کیوں ایسا ہے؟ یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکٹک کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ان کا جو ہدف ہے اپوزیشن کا، وہ چونکہ ہمارے علاوہ بھی لوگ ہیں
تو ہم بھی اپوزیشن کو اسی طرف لگائے رکھتے ہیں. ہم اپوزیشن کے ساتھ کوئی ریکنسلیشن نہیں کرتے تو اپوزیشن اس طرف ہی اپنا ہدف رکھے گی, کیونکہ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ ہم تو ان کا ہدف ہے نہیں, تو ہم پھر اپنا وہی لہجہ رکھیں, ہم کیوں سافٹ کریں. ایگزیکٹلی. جب ہم ان کا ہدف نہیں ہے تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف زیادہ ان کا فوکس رہے گا. جب وہاں فوکس رہے گا تو ہمیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس ملک میں تھرو آؤٹ رہا ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ اپوزیشن کی کئی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیرالل ایک سلسلہ چلائے رکھتے تھے. بالکل بالکل. اس دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں شاید اپوزیشن کی کوئی پارٹی اس انداز میں ہے نہیں جو ماضی میں ہوا کرتی تھی, جو ماضی میں ہوا کرتا تھا. ایگزیکٹلی. تو اس بات کا بھی شاید گورنمنٹ موجودہ فائدہ اٹھا رہی ہو. تو اس وقت جو زیادہ صورتحال جو ہے وہ جو ہمارے لیے سامنے نظر آ رہا ہے وہ اپوزیشن کا نظر آ رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا, دونوں جو ہیں اس وقت وہ ایک ایسے بند گلی کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ وہ نیشنل ڈائیلاگ شروع نہیں ہوتا تو شاید ہم زیادہ نقصان اٹھائیں. اور ان دونوں فریقین کے درمیان جتنے فاصلے ہوں گے فائدہ حکومت کو پہنچے گا. ہاں, لیکن اگر یہ فائدہ اس وقت ہمیں نظر آئے گا کہ یہ فائدہ عوام کی طرف چلا جائے. اگر یہ حکومت پرفارم کریں تو یہ تمام پریشر جو ہے یہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا, یہ پریشر کم ہو جائے گا, لیکن پرفارمنس بھی نہیں ہے. عام لوگوں کی زندگی میں انہوں نے کوئی آسانی نہیں پیدا کی. بالکل بالکل. غربت میں اضافہ ہو رہا ہے, بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے, غیر یقینی صورتحال ہے, اور مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی. اچھا, پشاور جلسے کے حوالے سے پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے, اس پر ہم گفتگو کریں گے. سینئر تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ شہاب الدین صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. شہاب الدین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. شہاب الدین صاحب یہ فرمائیے گا کیا سیناریو بن رہا ہے پشاور میں جلسے کو لے کر؟ حکومت بہت پریشان نظر آ رہی ہے اور وہاں تو اپوزیشن نے کہہ دیا, پی ڈی ایم کے قائدین نے, کہ کوئی بات چیت نہیں کریں گے, کوئی مذاکرات نہیں کریں گے, جلسہ بھی کریں گے, اور ان کی طرف سے کرونا کے حوالے سے جو ایس او پیز کی بات کی جا رہی ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ بتائیے یہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پی ڈی ایم کے تناظر میں جو معاملات بننے جا رہے ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ دراصل میں بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے 22 نومبر کو, اس کے لیے اپوزیشن کی طرف سے تو تمام تر تیاریاں مکمل کی گئی ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پر ان کے جو کمیٹی ہے ان کے اجلاس ہوتے ہیں اور ان کے بعد وہ بریفنگ بھی دیتے ہیں, اور اس دن سے لے کے آج تک ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کا جلسہ ہر حال میں ہوگا اور وہ حکومت کو کرونا کی پیچھے چھپنے نہیں دیں گے. یہ کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صوبائی وزراء پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی اور ان سے کہا کہ آپ خیبر پختونخوا کے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو صوبائی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہیں ان کے ساتھ بات کریں اس جلسے کے بارے میں. تو یہ بھی ایک مذاق کیا گیا اپوزیشن کے ساتھ, کیونکہ جلسہ کرنا ہے, مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے صدر ہے اور اس کے ساتھ مرکزی قائدین ہیں, اور یہاں پر صوبائی وزراء کی ایک کمیٹی اس کے لیے بنائی جا رہی ہے کہ آپ پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ بات کریں. تو اس جلسے کا پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ یہ تو نہ اسمبلی میں کوئی احتجاج ہو رہا ہے, نہ اسمبلی سے باہر کوئی منتخب اراکین کا احتجاج ہو رہا ہے کہ وہ پارلیمنٹیرین سے بات کریں. جہاں تک اس جلسے کے کا تعلق ہے حنیف, یہ خیبر پختونخوا کی جو دو بڑی جماعتیں ہیں اپوزیشن, عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان, بالکل وہ دونوں اپنی بھرپور قوت کا مظاہرہ کریں گے, کیونکہ اسی صوبے میں ان دو جماعتیں جو ہے نا جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اسٹریٹ پاور بہت زیادہ ہے ان کے پاس, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ دونوں اس میں مد مقابل جماعتیں ہیں, وہ اپنے پاور کا اس میں مظاہرہ کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہ لے کر آئیں, کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے جو کارکن ہیں وہ سارے کے سارے وہ سرخ کپڑوں میں ملبوس ہوں گے, بلکہ ان کے قائدین بھی. شہاب الدین صاحب یہ فرمائیے, یہ بتائیے گا یہ جو سیکیورٹی یا تھرڈ الرٹ کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی تھی, گزشتہ ہفتے بھی ہم نے دیکھا کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی کہ ہندوستان کی جانب سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ایک سیکیورٹی کے حوالے سے بھی جو ہے نا بہت سے خدشات جو ہے اس کا سامنا ہے. تو یہ پشاور جلسے کے حوالے سے ہی بتائیے گا کہ اپوزیشن قائدین یا پی ڈی ایم کے جو قائدین ہیں وہ سیکیورٹی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کوئی خوف یا کوئی
حکمت عملی میں کوئی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، اس میں تو کوئی تبدیلی اس میں نہیں دیکھنے میں آ رہی ہے، اور جو اپوزیشن کے قائدین ہیں، مرکزی قائدین ہیں، ان کا تو آج بھی مانسہرہ میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ضلعی انتظامیہ نے ان کو، مسلم لیگ نون کو کوئی جو ہے نا وہ اجازت نہیں دی، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ کرونا کے شدت کے پیش نظر وہاں پر انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنا ہے اور وہ اپنا جلسہ ملتوی کر لیں، لیکن مسلم لیگ نون نے آج اپنا جلسہ کر دیا اور مانسہرہ نے اپنی قوت کا مظاہرہ کر لیا۔ اسی طرح وہاں پر اس میں جو مرکزی قائدین تھے وہ شریک ہو گئے ہیں، اور یہاں پر بھی جو تھریٹ الرٹس ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن ان کا قائدین کا یہی جو کہنا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی، ان کے اپنی جماعت کے لوگ، جمعیت علماء اسلام کے اپنے رضاکار ہے، عوامی نیشنل پارٹی کے اپنے رضاکار ہیں، ان کے اپنے دستے ہیں سیکیورٹی کے، اور وہ جلسے میں خود ہی سیکیورٹی کے انتظامات سنبھالیں گے۔ اور شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ سے دوبارہ ابھی پوچھیں گے اور آپ کا تجزیہ بھی لیں گے۔ احسان صاحب، یہ جس طریقے سے جارحانہ انداز اپنایا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے بھی، اور وہاں اگر ہم دیکھیں تو حکومت میں بھی جیسے آپ نے کہا کوئی لچک ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو یہ تو معاملات ملک کی مفاد میں آپ نہیں لگتے کہ بہت زیادہ مطلب پاکستان کے حمایت میں نہیں، پاکستان کے خلاف ہی چیزیں جا رہی ہیں؟ یہ حکومت کا جو غیر ذمہ دارانہ ایک رویہ ہے وہ بنیادی طور پہ اس میں کردار ادا کر رہا ہے۔ یعنی آپ کرونا کے حالات میں جو ایک نئی لہر آ رہی ہے، حکومت نے کہاں کوشش کی کہ اپوزیشن کو اس میں کم از کم پارلیمانی جو لیڈرشپ ہے ان کو آن بورڈ کریں، ان سے معاملات شیئر کریں، ان سے بات کریں۔ آپ صرف اس وقت اس تمام بات کو لے آئیں، پھر اسی دوسری لہر میں آپ خود جلسے کریں۔ ایک ہفتہ پہلے تک آپ جلسے کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن جو ہے، اپوزیشن کے جلسے نہیں ہو سکتے۔ اب مذاکراتی کمیٹی نے کہا ہے کہ اگر کورونا پھیلا تو ذمہ دار اپوزیشن ہوگی۔ اچھا، اپوزیشن ہوگی۔ آپ نے تو ابھی جلسے کیے ہیں، دیکھیں آپ نے سوات میں جلسہ کیا، مسلم لیگ نے بھی جلسہ کیا، بالکل۔ اس کے بعد آپ نے پنجاب میں جلسہ کیا، وہ یہاں جلسے کر رہے ہیں۔ آپ کب رکے تھے جلسوں سے؟ اب تو ایک ہفتہ ہو گیا نا کہ آپ نہیں کر رہے ہیں جلسہ۔ تو بنیادی طور پہ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ وبا کی صورتحال میں بھی ہم لوگ غیر سنجیدگی نظر آ رہی ہے، اور حکومت کی بات پر کسی کو بھروسہ نہیں۔ اس سے بڑھ کر ایک اور معاملہ ہمارے لیے باعث تشویش ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر بھی اب لوگوں کو شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اس پر یقین نہیں ہے۔ یہ بات جینون ہے، ہمیں چاہیے کہ جو بات ہمارے پاس سیکیورٹی کے اداروں کی طرف سے آئے ہم اس پر یقین کریں، تسلیم کریں، اس کو مانیں۔ لیکن یہ کیا وجوہات ہے کہ اس پر کیوں پہنچی، یہ سوال ہے ہمارے سامنے، یہ تمام سیاسی قیادت کے سامنے سوال ہے، یہ تمام اس ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں، جو حکومتی ادارے ہیں، جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان تمام کو سوچنا چاہیے کہ یہاں تک ہم کیوں پہنچے ہیں، اور اگر یہاں سے بھی ہم آگے یہ طے نہیں کرتے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے تو پھر اس کا نقصان سب سے زیادہ اس ملک کو ہوگا، پاکستان کو نقصان ہے، کسی جماعت کو، کسی فریق کو، کسی حکومت کو نہیں۔ بالکل، اگر آپ نے 70 میں اس کے بعد کے معاملات پر آپ نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا تو پھر کیا بنا اس کا؟ چلے آج پاکستان میں اس قسم کی کوئی علیحدگی کی تحریکیں نہیں چل رہی، لیکن پھر بھی حالات تو خراب ہیں، اور آپ کی اکانومی کے حالات خراب ہیں۔ اچھا، اس پر ہم بات ضرور کریں گے کہ چونکہ 70 کی آپ نے بات کی تو وہ بھی الیکشن ہی کے نتائج کا معاملہ تھا، اب دوبارہ وہ چیزیں ہیں، اور گلگت بلتستان میں اپوزیشن کا الزام یہ ہے کہ دہرائی گئی ہیں وہ غلطیاں، تو آیا سوال میرا یہ میں آپ سے کروں گا کہ کیوں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم عقل ہمارے ٹھکانے نہیں آتی، کیا وجہ ہے؟ اصل میں ایک کوشش یہ ہے کہ الزامات کو بھی اس حد تک چلنے دو کہ لوگ سمجھیں کہ شاید کچھ لوگوں کو تو عادت ہے الزام لگانے کی، درست، اور کچھ لوگ اپنا رویہ اسی انداز میں رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم کرتے ہیں یہ کام، ہماری طاقت ہے یا جو بھی ہے ہم کر رہے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے آپ کر لیں۔ اب یہ ایک عجیب انتہا ہے، اور اس وقت آپ پی ڈی ایم کو دیکھ لیں، پی ڈی ایم کی تینوں جماعتیں ٹھیک ہے ایک اتحاد میں ہیں، جلسے ساتھ کرتے ہیں، لیکن تینوں کی اپروچ مختلف ہے۔ جیسے ہم نے کچھ دیر پہلے ڈسکس کیا، مسلم لیگ نون شاید گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کے علاوہ کسی بات پہ نہیں مانے، اور مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ یہ حکومت رخصت ہو، کچھ بھی ہو یا کسی بھی قیمت میں یہ حکومت جائے، اور پیپلز پارٹی تو تیار ہے کہ اگر کوئی ان ہاؤس چینج آئے
اور کوئی سیٹلمنٹ بنے تو وہ اس میں حکومت کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اس پر آنا چاہتے ہیں۔ اس پر بات کریں گے، چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی جانب آؤں گا۔ جی ناظرین، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔